ایک بار اور بھی بطحا سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا۔ محترم سامعین، بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ یہ فلسطین کے شہر القدس میں واقع ہے۔ بعض محققین نے شہر کو بھی بیت المقدس کہا ہے۔ شہر القدس کو القدس اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس سرزمین میں حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے مزارات بہت ہیں، اس لیے اسے قدس کہا جاتا ہے۔ یہ نبیوں اور نیک لوگوں کا مرکز رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مزار اقدس اور عالم اسلام کی مشہور و معروف مسجد اقصیٰ بھی اسی شہر میں واقع ہے۔ محترم سامعین، روئے زمین پر عبادت کے لیے سب سے پہلے جو گھر تیار ہوا وہ خانہ کعبہ ہے۔ کعبہ معظمہ کی بنیاد ڈالنے کے 40 سال بعد حضرت آدم علیہ السلام یا ان کی اولاد میں سے کسی نے بیت المقدس کی بنیاد ڈالی۔ پھر اس کی تعمیر حضرت سام بن نوح علیہ السلام نے کی۔ عرصہ دراز کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد اس مقام پر رکھی جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ نصب کیا گیا تھا۔ اس عمارت کے پورا ہونے سے پہلے ہی حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آ گیا تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی تکمیل کی وصیت فرمائی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی ایک جماعت کو اس کام پر لگایا اور عمارت کی تعمیر ہوتی رہی۔ ابھی 1 سال کا کام باقی تھا کہ آپ کے انتقال کا وقت آ گیا۔ آپ نے غسل فرمایا، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی اور اسی طرح تشریف لائے۔ عصا یعنی اسٹک پر ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آپ کی روح قبض کر لی۔ آپ اسی طرح عصا یعنی اسٹک پر ٹیک لگائے رہے۔ پہلے تو جنوں کو رات کی فرصت مل بھی جاتی تھی، اب انہیں دن رات برابر کام کرنا پڑتا تھا۔ حضرت ہر وقت کھڑے ہی رہتے تھے اور اجازت مانگنے کی کسی میں ہمت نہ تھی۔ ناچار سال بھر تک یک لخت دن رات برابر کام کیا۔ محترم سامعین، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی مسجد کو سنگ مرمر، ہیروں، موتیوں اور یاقوتوں سے بنوایا اور بیت المقدس کے گنبد کے سرے پر کبریت احمر یعنی سرخ گندھک کا انتظام کیا جس کی روشنی کئی میلوں تک پہنچتی تھی۔ بیت المقدس کی خدمت کے لیے کثیر خادمین حاضر رہتے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کے مبارک زمانے میں بیت المقدس کے خدام کی تعداد 4000 تھی۔ ان خدام کے 27 یا 70 سردار تھے جن کے امیر حضرت زکریہ علیہ السلام تھے۔ محترم سامعین، بیت المقدس سے مراد ہیکل سلیمانی ہے جو قدیم القدس میں واقع تھا، جو موجودہ مسجد اقصیٰ اور قبۃ الصخرہ کا مقام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کے سلسلے میں قرآن پاک میں مسجد اقصیٰ کا ذکر ہے۔ بہرحال بعد کے مسلم حکمرانوں کے ادوار میں مسجد اقصیٰ کی تزئین و آرائش کا سلسلہ جاری رہا۔ ویورز، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کعبہ یعنی بیت اللہ شریف ہی قبلہ رہا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بیت المقدس قبلہ رہا۔ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں مسلمانوں نے 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھیں۔ ہجرت سے 1 سال 5.5 مہینے کے بعد 15ویں رجب پیر کے دن مسجد بنی سلمہ میں نماز ظہر کے درمیان قبلے کی تبدیلی ہوئی اور کعبہ مشرفہ قبلہ قرار پایا۔